جی السلام علیکم ناظرین، سی جی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی۔ ناظرین، آج جس ہم نے ٹاپک پہ بات کرنی ہے اس میں کوئی زیادہ مرچ مسالہ تو نہیں ہے، بڑی سیریس اور اہم قسم کا ٹاپک ہے۔ افغانستان اور طالبان، کرونا ایک عالمی وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس نے اور بہت اہم جگہوں پہ اس ٹائم تباہی پھیر دی ہے، اور اس تباہی کا جو سارا کچھ ہم آپ کو تفصیلات ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس ٹائم میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں آپ کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم میر وائز خلجی۔ میر وائز خلجی جو انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا جو ہیں ان میں انہوں نے کام کیا ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی خبر جو ہے انہوں نے بریک کی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہم انہی سے جانیں گے، خود زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا۔ میر وائز کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ بہترین۔ میر بھائی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کہ باقی جو ابھی آپ کی ایک خبر جو میرے پاس آپ کے پاس آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ ایک آپ کی بڑی ایک خبر کرونا کے حساب سے اس ٹائم بڑے انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی اور بڑی زیر بحث ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ابھی مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کچھ افغان میڈیا اور انٹیلیجنس رپورٹ جو ہیں افغانستان کی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ اور ملا یعقوب جو کہ ملا عمر کا بیٹا ہیں وہ اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، کافی دفعہ کر چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ افغان وار جو ہے نہ صرف یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک دو ملکوں کی جنگ ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں تھرڈ ورلڈ وار ہے جس میں دنیا کے تمام انٹیلیجنسز انوالو ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی مفاد کو دفاع کرتے ہوئے اور اس میں اپنی مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ چونکہ ابھی اگر امن مذاکرات ہوتے ہیں تو اور چیزیں ڈائیورٹ ہوتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا چونکہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ انڈیا کا ہے۔ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی تھی اور کافی لوگوں کو سپورٹ کیا ہر طریقے سے، اور کافی ہولڈ رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ یہ چیز ہٹ جاتی ہیں تو ان کی جتنی انویسٹمنٹ ٹائم اور پیسہ تھا وہ ضائع چلا جائے گا۔ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں اور اب پھر کر رہے ہیں۔ پہلے بھی جب ملا عمر کی جب پیس ٹاک ہو رہے تھے، بالکل نزدیک تھے، تو ملا عمر کی ڈیتھ اناؤنسمنٹ افغان انٹیلیجنس نے کی تھی۔ وہ انہوں کی ایک ہی بندہ تھا جو انڈیا کے کافی قریب تھا، کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیزالو ہو گئے، کامیابی ہو گئے۔ اب وہ سیم فارمولا اگین اپلائی کر رہے ہیں۔ اب اس ٹائم پہ ایسے موضوع بیچ میں لے کے آنا افغان انٹیلیجنس کے ہاتھوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی سن کے کہ میری سٹوری کی ایک آدھ پیراگراف لے کے اور اسی کا مفہوم لے کے اور اینڈ میں اپنا ایک اپنا ایک سمری بیان کر دی انہوں نے، جو میں نے وہاں پہ اپنے سٹوری میں بیان کیا تھا ایز اٹ از انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کر دی تھی، اور جو انہوں نے کہا ہے اپنی دوسری افغان میڈیا کو۔ اب وہ یہی چیز کر رہے ہیں کہ دوبارہ یہ انتشار پہ لا دیں اور پیس ٹاک کو پھر ڈسٹرب کر دیں۔ لیکن کیا یہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں؟ نہیں، افغانستان پاکستان میں چونکہ میں پہلے سے کہتا ہوں افغان گورنمنٹ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان پہ اتنے ٹرسٹ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ ٹرسٹ کرتے نہیں ہیں۔ اور آپ کو اگر یاد ہو، اگر ملا اختر منصور کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی تو وہ ایران میں تھے، جیسے ہی پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں تو ملا اختر منصور کی ڈیتھ ہوگی۔ تو اس کنڈیشن میں وہ اتنا ٹرسٹ کرتے نہیں ہیں، دے موسٹلی شفٹڈ ٹو ادر کنٹریز۔ اب میں نام نہیں لے سکتا، دو تھوڑے بہت آئیڈیا مجھے ہیں مگر نام نہیں، کیونکہ ہماری کنفرمیشن جو 100% نہ ہو تو ہم نام نہیں لیتے۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیں، اب ایک اور نیوز یہ آ رہی کہ افغان، اور یہ میں آپ سے اس لیے پوچھوں کہ آپ کے پاس بھی اس کی خبر کی کوئی شاید صداقت موجود ہے، شاید وہ 100% نہیں ہے لیکن بہرحال ہے، اس کی وجہ بھی جانوں گا۔ جو آپ کے یہ ملا ہیبت اللہ ہیں، یہ چیز یہ چل رہی کہ ملا ہیبت اللہ جو ظاہر امیر المومنین اور افغان سپریم لیڈر ہیں طالبان کے، ہی از نو مور، ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ خدشہ تو میرا بھی ہے، مجھے بھی یہ لگ رہا ہے، مجھے کنفرمیشن ایک آدھ جگہ سے ہوئی ہے، مگر چونکہ ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جب تک اتنی بڑی نیوز 3 ڈفرینٹ سورسز سے کنفرمیشن نہ ہو جائے، اور سورسز وہ کہ وہ کلیئر کٹ ہمیں بتا دیں، مطلب انڈائریکٹلی میں نہ بتائیں تو ہم وہ چھاپتے ہیں، اگر ادروائز ہم اس کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ مجھے انڈائریکٹلی اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سینٹینس بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب تیمارداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب انڈائریکٹلی تو اس کا مطلب یہ کہ از نو مور، بٹ چونکہ اس نے خود منہ سے نہیں کہا تو ہم وہ پبلش نہیں کرتے۔ اب میرا اپنا خدشہ ہے کہ از نو مور کا، کیونکہ پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں کافی ٹائم سے وہ اسکرین سے آؤٹ ہیں، کوئی ڈیسیجن ان کی طرف سے آ نہیں رہا۔ اس ٹائم جو مین ڈیسیجن چل رہے ہیں اور ساری جو قیادت کو جو سنبھال رہے ہیں وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ ایک ملا یعقوب ہے جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ سراج الدین حقانی ہیں، اور ملا عمر کے بیٹے جو ہیں ملا یعقوب کے ساتھ ملا برادر وہ شانہ بشانہ ہے۔
اچھا وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ چل. اچھا یہ جو اب جو ان کی ملا ہیبت اللہ کی جو خبر آ رہی ہے ظاہر ہے وہ کووڈ کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ سٹوری آپ نے بریک کی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سٹوری ظاہر ہے سارے انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ خبر, یہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ یہ کرونا نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جو تباہی پھیری ہے انہوں نے افغان طالبان کی جو صفوں کو بھی صف ماتم بچھا دی. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب تک مجھے ایک آدھ سورس سے کنفرمیشن ہونے کے باوجود بھی میں ان کے ڈیتھ کی خبر نہ چلائی. ڈیتھ نہیں, کووڈ-19 کا مطلب جو میں نے چلائی ہے تو اس کا مطلب میں نے ہر طرف سے اپنے آپ کو مطمئن کر کے چلائی اور میں 100% شور ہوں. آپ 100% شور ہیں لیکن آپ سورسز کے ساتھ لیکن آپ نے خبر جیسے ہی بریک کی اس کے فوراً بعد ود ان نو ٹائم طالبان کی طرف سے اس کی تردید آ گئی. میں نے جب ملا اختر منصور کا انٹرویو کیا تھا تب بھی ان کی طرف سے ڈینائل آیا تھا جبکہ میں نے انٹرویو کیا ہوا تھا. تو کافی دفعہ ہوتا ہے کہ اپر لیئر میں کچھ چل رہا ہوتا ہے, نیچے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اچھا جی. تو اب چونکہ میں نے اوپر جو طالبان کے سپریم لیڈرز کے جو اوپر لیئر کے لیڈرز ہیں ان سے بات کی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ نیچے والوں کو خبر ہوگی. وہ اسپوکس مین ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک پرچی آتی ہے, وہ پرچی پڑھتے ہیں, انہی سے مطابق کہتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہے. تو اب ضروری نہیں کہ سب کو پتہ ہو. اب جو میرے سورسز ہیں میں آپ سے بات کروں, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے چاچے کے بیٹے یا کسی اور کو پتہ ہو. تو اسی طرح ان کو پتہ نہیں ہے. اور میں نے اپنے سورسز مکمل کر کے اور مطمئن ہو کے اور نام کے ساتھ سارا کچھ موجود ہونے کے بعد یہ بریک کی. مین جو ان کی جو مین ٹیئر ہے افغان طالبان کی, کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں اس ٹائم کرونا سے؟ کرونا سے تو تقریباً کچھ افیکٹڈ صحتیاب ہو چکے ہیں, کچھ آلریڈی بستر پہ ہیں اور کچھ ابھی سمٹمز آئے ہوئے ہیں. مطلب پہلے وہ کوارنٹین میں تھے, اب کچھ اور جا رہے ہیں. ایک ملا عمر کے بیٹے یعقوب کے علاوہ یہ پتہ ہے کہ وہ اسٹل ناٹ افیکٹڈ, یہ پتہ ہے مجھے. باقی بہت سے جو 70-80% نو یا تو وہ کووڈ-19 یہ گزار چکے ہیں یا ان ہے. اور کچھ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں؟ ایک دو کی ڈیتھ ہوئی ہیں جو کہ کنفرم ہے آپ کے حساب سے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ سورس یہاں پہ تو ظاہر نہیں کرتے لیکن آپ اپنی سٹوری میں سورس بھی بتاتے ہیں. افغان طالبان کی جو مین لیڈرشپ ہے اور کوئی ان کا میڈیا ظاہر ایڈوائزر ہوگا, کوئی جو بھی ترجمان ہوگا, ان کے ساتھ آپ ڈائریکٹ رابطے میں؟ جی ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے ہیں. اچھا رابطے کا جو یہ ذریعہ ہوتا ہے وہ کیا آپ خبر کس طرح نکالتے ہیں؟ سر جی 8-9 سال آپ ایک افغانستان میں گزارنے کے بعد, فیلڈ پہ رہنے کے بعد, وار جرنلزم ہونے کے بعد, اور اگر آپ میری جو ناظرین آپ کے نہیں جانتے ہیں مجھے, ملا یعقوب کی پہلی دفعہ سٹوری بھی میں نے بریک کی تھی جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ ملا عمر کا بیٹا ہے, اس کا نام یعقوب ہے اور ملا اختر منصور کو نہیں مان رہا. اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. لوگ نے پہلے مذاق نہیں مانا, پھر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ دیٹس ٹرو. ملا اختر منصور کی ڈیتھ میں نے اناؤنس کی تھی تو تب لوگوں نے نہیں مانا, پھر بعد میں وہ پروو ہو گیا. جب باقی اس طرح کی ملا ہیبت اللہ کے سے ریلیٹڈ بڑی باتیں ہوتی ہیں جو اب پہلے بریک کرتے ہیں. اب میں نے جب داعش کا جو ان کا نیٹ ورک ہے وہ زابل میں, افغانستان کے زابل پروونس میں, جب میں نے کہا تھا کہ ان کی ریکروٹمنٹ سینٹر ہے, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا اور مجھے باقاعدہ وہاں کے انٹیریئر منسٹری سے پیغام ہی آیا تھا کہ آپ اس کو ایکسپلینیشن نوٹ دے دیں. 15 دن کے بعد جو جس کا مذاق اڑا رہے تھے, تو 15 دن کے بعد اسی جگہ سے داعش نے تقریباً 30 سے 40 لوگوں کو اغوا کیا تھا. تو پھر بعد میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی صافت ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے چیزوں کو آگاہ ہو جاتے ہیں, اور اب جب ایک فیلڈ میں رہنا ہے 8-9 سال گزارنے کے بعد اتنے تو جان پہچان ہو جاتی ہے کہ آپ کو چیزیں پہنچ جاتی ہیں. یہ امن مذاکرات جو اس ٹائم ظاہر بڑے امپورٹنٹ ہیں, اسی سے ساری خبریں آ رہی ہیں. امن مذاکرات ان تمام کرونا سے یا یہ جو مین لیڈرشپ اگر کوئی متاثر ہوتی ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر خبر کنفرم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہمیں وی نیور نو, تو کیا امن مذاکرات اس سے کوئی متاثر ہونے کا خطرہ ہے؟ نہیں, میرے خیال سے طالبان کی طرف سے نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے جو سیکنڈ لیئرز بھی ہیں وہ بھی اس چیز کے حامی میں ہیں. مثال کے طور پر اگر ملا ہیبت اللہ کو کچھ ہو جاتا ہے اور ملا یعقوب برسر اقتدار آتے ہیں, وہ آلریڈی ان کے پیس ٹاک کے حق میں. اگر ملا برادر آ جاتے ہیں تو وہ آلریڈی پیس ٹاک کے حق میں, اور ملا اخون آ جاتے ہیں تو وہ بھی پیس ٹاک کے حق میں ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پیس ٹاک مداخلت انٹرنلسٹ کے امریکہ یا افغان گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اور ایشوز نہ ہوں جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ابھی فار ایگزامپل ان کو جو پرزنر ریلیز ہے وہ صحیح طرح سے نہ کرے یا کوئی اور ایسا کام نہ کر لیں. مجھے نہیں لگتا کہ طالبان طرف سے کوئی ایشو ہوگا. اچھا ایک ہمیں ابھی تھوڑے یہ لاسٹ ویک کی بلکہ کوئی سٹوری چل رہی تھی کہ افغان طالبان نے اور انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا, وہ غزوہ ہند یا کچھ اس طرح کی کوئی
آ رہی تھی، بلکہ آپ ہی نے وہ آپ کی میں نے خبر بھی اس میں پڑھی تھی جس میں آپ نے اس کی تردید کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. جب یہ خبر آئی تھی تو ہم تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری ٹریننگ اس طرح ہوئی بھی نہیں, تو ہم پہلے تصدیق کرتے ہیں. جب میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ صرف ہم نے بات کی تھی کہ مطلب اس طرح نہیں, مطلب ان کے ایک اپنا غصے کا برہم یا اظہار کیا وہ الگ چیز ہے. جنگ شنگ اعلان کوئی انہوں نے نہیں کیا تھا, نہ وہ اس طرف جا سکتے ہیں. افغان طالبان کی ایک چیز بتاؤں, وہ افغانستان کے حدود سے باہر چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں. اچھا, وہ اندر وہیں پہ رہتے ہیں اس ٹائم. وہ خود کتنا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ امن ہو جائے, بس بہت ہو گیا؟ نہیں, ہم ڈیفینیٹلی وہ چاہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ 70% ایک تو لینڈ ان کے پاس ہے اور ریسورسز ان کے پاس ہیں, سسٹم وہ چلا رہے ہیں اور کافی ایز کمپیئر ٹو افغان گورنمنٹ کافی بہتر چلا رہے ہیں. ابھی جسٹ ریسنٹلی ابھی 2 پریزیڈنٹ ہیں افغانستان کے, اور بڑا شوکنگ تھا کہ ایک بھی ٹویٹر پہ پریزیڈنٹ آف افغانستان لکھ رہا ہے, دوسرا بھی پریزیڈنٹ آف افغانستان لکھ رہا ہے. تو اصل ہے کون؟ اصل دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. اچھا, اصل دونوں میں سے کوئی تیسری نہیں, پارٹی ہے. تیسری پارٹی ہے. افغان یہ جو امن مذاکرات ہیں اس کا سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہوگا, فائدہ کسے پہنچے گا؟ اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے نا افغانستان کے خود کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو کافی پس چکے ہیں. اور سیکنڈلی ڈیفینیٹلی طالبان, جنہوں نے ایک اتنے بڑے سپر پاور کے ساتھ مور دین 18 ایئرس لڑائی کی, تو ان کو جو لڑ رہے تھے جس کے لیے اس کے لیے وہ ان کو اچیو ہو گیا. چلے آگے دیکھتے ہیں جی. اب کرونا ختم ہوتا ہے, باقی چیزیں ساری وائنڈ اپ ہوتی ہیں, تو یہ افغان طالبان امن مذاکرات یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ. اور ہماری تو یہی ہے دعا جی کہ اب جتنا امن ہوگا وہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. دیکھتے رہیے CCTV پاکستان.